رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا۔ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جائز بھی ہے بلکہ بہتر بھی۔ ماشاءاللہ۔ اس نے شروع کرنا ہے۔ اب کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، بلکہ ریلیٹو کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکوٰۃ یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا، لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں؟ بلکہ یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے میرا مقصد ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا افضل ہے۔ میں یہاں پر کوشش کیا ہوں کہ کچھ فیمس علماء کرام کی باتیں ایک جگہ کروں اور عوام تک پہنچاؤں، کیونکہ معاشرے میں اس کی کمی محسوس کیا ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخری تک ساتھ میں رہیں گے۔ نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا، ہم رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا وہ اپنے نواسا نواسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ممتاز بیگم حیدرآباد انڈیا سے۔ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول کا مطلب ابا، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جتنے بھی ہیں، پردادی، پردادا، پرنانی، پرنانا، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح اپنے فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، یہ جو فروع ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، باقی تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربیٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربیٰ، اور جو پڑوسی، قریبی پڑوسی ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے نے، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا،
پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے, تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا, مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے, جو پروفیشنلز ہیں نا, ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے, ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے, کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں, اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. علمی پوائنٹ نمبر 13, زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں. یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں, کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات, زکوٰۃ, فرض صدقہ, یہ تو ہے غریبوں کے لیے, فقیروں کے لیے. فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب. والمساکین, اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے. فقیر وہ جو مانگے نہ, لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے, سفید پوش. اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہے, مانگ لے. دو گے. نمبر 3, والعاملین, اور زکوٰۃ وصول کرنے والے, یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ, بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا, اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں. تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے. 3 ہو گئی. نمبر 4, والعاملین علیہا, جو ان پر وصول کرنے والے ہیں. نمبر 4, والمؤلفۃ القلوبہم, اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی نیو مسلم ہے, ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا, اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا, ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں. تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے, تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے. نمبر 5, وفی الرقاب, اور غلام آزاد کرنے کے لیے. آج کل اس طرح نہیں ہے, آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے. نمبر 6, والغارمین, مقروض لوگ, ان کی گردن چھڑانے کے لیے. کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے, اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے, یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا, آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو, تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. اس پہ حدیث بھی موجود ہے, وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا. وفی سبیل اللہ, یہ 7 نمبر, اور اللہ کی راہ میں. پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے, باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں. وابن السبیل, اور مسافر کے لیے بھی, چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے. اب مجھے بتائیں, حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے. اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں. یہ تو 40-50 سال ہوئے نا, 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے دیکھے ہیں نا, آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں. اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں, وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے, تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ, اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں. وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا, عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے, میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں. تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب, اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا, آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے, اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں, تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا, وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ. تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی, آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے, تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں, آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں, وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے.
फरीदतम मिन अल्लाह, ये 8 जो मसारिफ हैं ये अल्लाह की तरफ से फर्ज किए हुए हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह को ये पता है कि उसने ये निसाब क्यों इन लोगों के लिए ज़कात रखी है, ये अल्लाह की हिकमत का तकाजा है, उसने अपने इल्म से ये चीज़ें जज की हुई हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1496, मुस्लिम 121, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात मालदारों से लेकर गरीबों में तकसीम की जाएगी, यानी अमीरों से लेकर अमीरों में नहीं, मालदारों से लेकर गरीबों में, और वो ये 8 कैटेगरी ऊपर आ गई। इस बात पर भी इजमा है कि मियां अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपने खामंद को ज़कात नहीं दे सकती। वैसे तो बुखारी और मुस्लिम में आता है कि जो मर्द अपने बाल बच्चों पे जो कुछ लगाता है वो सदका है, लेकिन वो ज़कात नहीं लगा रहा होता। मुराद ये अल्लाह के हुजूर सदका लिखा जाएगा, जैसे मैंने पिछली दफा कितनी बताई, सुभान अल्लाह भी कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी सदका है, अल्लाह अकबर भी सदका है। उस तरह मियाँ बीवी का एक दूसरे पे खर्च करना भी सदका है, और उसमें सही मुस्लिम की मैंने हदीस बताई थी, इवन मियाँ बीवी का आपस में इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना भी सदका है, उस पर भी सवाब मिलेगा। लेकिन आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। वो जो फतावा अलमगीरिया वाला मसला हमने सुना, वो वाला चक्कर भी नहीं कर सकते, हीलाबाजी भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस पे भी इजमा है कि औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती, औलाद अपने माँ बाप को नहीं दे सकती। माँ बाप में उसके अपने माँ बाप भी शामिल हैं, दादी दादा भी शामिल हैं, और नानी नाना भी शामिल हैं। यानी आप खुद जिसकी औलाद है या जो आपकी नस्ल से है, उनको आप डायरेक्ट ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाइयों को आप ज़कात दे सकते हैं, और सबसे अफजल ज़कात यही है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1466, मुस्लिम में 2318, और सुन निसाई में भी डिटेल के साथ 2583 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम गरीब आदमी को सदका देने का 1 अजर है, और रिश्तेदार गरीब को देना 2 अजर है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला सदके का अजर भी देगा और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी करने का अजर भी देगा। लिहाजा रिश्तेदारों को देना ज्यादा अफजल है, डबल सवाब है। और ये इसलिए है कि अक्सर जेलसी भी रिश्तेदारों में होती है, ये तवीज़ धागे भी रिश्तेदार करवाते हैं, एक दूसरे को वो फलता फूलता नहीं देख सकते। दूसरा बंदा कभी भी आपसे जेलस नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हमारी उसी इंस्टिंक्ट पे स्ट्राइक किया है कि सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा रिश्तेदारों को दो। और अक्सर लोग नाराज होते हैं, इसने मनु अपनी धी का रिश्ता नहीं दिता सी, इन्हें ये नहीं सी कीता जी, मैं तो घर भी नहीं वड़ना, इसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया था, मैंने जाना ही नहीं है, वो गरीब है। लोगों को ज़कात देते रहेंगे और अपने गरीब बहन भाइयों को ज़कात नहीं देते, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। अच्छा, इस पे भी इजमा है उम्मत का कि जो फर्ज सदका है ये सिर्फ मुसलमान को दिया जाएगा, फर्ज सदका यानी ज़कात। हाँ, ज़कात के अलावा जितना है, जैसे कुर्बानी का गोश्त है, वो फर्ज नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। इस तरीके से हाँ, मन्नत का जो होगा, जैसे ये मन्नत मानता है कोई कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के नाम का, मन्नत, तो वो भी वाजिब में आ जाती है, वो भी आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। लेकिन आम हालत में आप जो जितनी भी नजर न्याज करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करें, उसमें मुसलमान को दें या गैर मुस्लिम को, दोनों सूरतों में सवाब होगा। ये नहीं है कि मुसलमान को देने से ही होगा, लेकिन जो फर्ज सदका है वो सिर्फ फर्ज ज़कात, वो सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। अब रहा फी सबीलिल्लाह का मसला, तो भाइयों फी सबीलिल्लाह की मद बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने फी सबीलिल्लाह कह के मसला ही उम्मत का हल कर दिया है। फी सबीलिल्लाह में आप किसी गरीब बच्चे की फीस भी दे सकते हैं, कोई लाइब्रेरी बनवा सकते हैं, रफ़ाए आम्मा के काम कर सकते हैं, कोई गली बनवा सकते हैं, कहीं पर कुआं नहीं आप कुआं खुदवा सकते हैं, चाहे अमीर वहां से इस्तेमाल करे पानी, चाहे गरीब। रफ़ाए आम्मा के जितने काम हैं ये सब के सब काम फी सबीलिल्लाह में शामिल हैं। इसी तरीके से कोई टीवी चैनल है ऐसा जो सिर्फ दीन की दावत का काम करता है और उसको कमाई का जरिया नहीं बनाता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, उसको भी ज़कात लग सकती है। तो फी सबीलिल्लाह की मद बहुत बड़ी है। इसमें आप मस्जिद के ऊपर भी लग सकता है, मस्जिद में तो इख्तलाफ है, दोनों तरफ अकवाल मौजूद हैं, लेकिन मदरसे के ऊपर सबका इजमा है कि दीनी मदरसे के ऊपर भी लग सकता है। अगर हम ज़कात किस दे रहे हैं और हमारे रिश्तेदार में ही कोई ज़कात का मुस्तहिक़ है, कोई गरीब है, कोई मजबूर है, तो हम किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते हैं। देखिए, हम जिनसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं, और जो हमसे पैदा हैं उनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। अब हम जिनसे पैदा हैं, जैसे कि अब्बा अम्मा है ना, दादा दादी है ना, नाना नानी, इस टाइप से ऊपर तक परदादा परदादी परनाना परनानी, तो हम जिनसे पैदा हैं उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। माँ से पैदा होते हैं, अब्बा अम्मा हमारे माँ बाप, इनको हम नहीं दे सकते। फिर दादा दादी नाना नानी,
ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو جن سے ہم پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ اور جو ہم سے پیدا ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بچے، بچوں کے بچے، یعنی ہمارے پوتے پوتیاں، ہمارے نواسے نواسیاں، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے نیچے تک. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی کو دے سکتے ہیں، بھتیجی کو دے سکتے ہیں، بھانجی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دور کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں. باقی آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جن سے پیدا ہیں ان کو، اور جو ہم سے پیدا ہیں ان کو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہمارے ریلیٹو میں ہماری خالہ ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھوپھی ہیں، چچا ہیں، بھتیجے بھانجی ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کزنس ہیں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ ریلیٹو کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے. ایک تو رشتہ داری کا خیال کرنے میں، رشتہ دار کا خیال کرنے میں، دوسرا زکوٰۃ دینے کا، تو اس میں ثواب زیادہ ہے. اسی طرح سے صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر بھی ہم ہر اس غریب کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہو، جو غریب ہو، اور وہ آپ کے ریلیٹو میں ہو تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں اس میں تین طرح کے رشتہ دار لکھے ہیں علماء نے. نمبر ایک اصول سے مراد یعنی ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ. ٹھیک ہے، یعنی دادا دادی نانا نانی اور اوپر تک جتنے چلتے چلے جائیں گے ان کو نہیں دے زکوٰۃ سکتے نہیں دے سکتے. زکوٰۃ. اسی طرح جو فروع ہیں، فروع سے مراد بیٹا بیٹی اولاد اور ان کی اولاد، ان کو بندہ نہیں دے سکتا زکوٰۃ. اور تیسرا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو آپس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہے وہ جب زکوٰۃ کا مستحق قرار پاتا ہے، یعنی غیر سید ہے، سید نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو شرعی فقیر کی شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کو دینا جائز بھی ہے بلکہ بہتر بھی. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہماری زکوٰۃ کا پہلا حقدار ہمارے رشتہ دار یا دینی مدارس یا یتیم خانے کون ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے زکوٰۃ کا پہلا مستحق دینی درسگاہ، یتیم خانے مدارس، یا ہمارے رشتہ دار، یا یتیم خانے مدارس دینی درسگاہ، یا ہمارے رشتہ دار. تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ کا پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان کے لیے جو فقیر ہے، غریب. اب غریب کے اندر پہلے کون سا غریب تلاش کریں گے آپ؟ جو آپ کا رشتہ دار غریب، پھر آپ کا جو معاف کرنا پہلے آپ کا پڑوسی رشتہ دار غریب، اگر ایسا ہو کہ پڑوس میں رہتا اور رشتہ دار، تو دو حق ہو گئے، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی غریب ہے. اس کے بعد آپ کا غیر پڑوسی غریب، مطلب غیر پڑوسی آپ کا رشتہ دار غریب، اس کے بعد آپ کے پڑوس کے غریب محلوں کے، اور اس کے بعد دوسری بستیوں کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری زکوٰۃ جاری کہاں، وہ دوسرے اسٹیٹ میں ہمارا سفیر جا کے لا رہا زکوٰۃ کہاں، یہ اسٹیٹ کے لیے، تو ہم ترجیح نہیں ہے اس کو. تو فقرائی والمساکین، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو مسکین ہے. مسکین وہ ہوتا ہے، فقیر اور مسکین کا فرق سن لیجئے. فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت کو رکھتا ہے آپ کے سامنے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، بولتا نہیں اپنی غربت، غریب ہے لیکن بولیں گا نہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، والعاملین، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکاتب مدارس یتیم خانے تو بعد میں آئیں گے، ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ چھٹا مد ہے، لیکن شروعات یہاں سے ہو رہی. تو ہم نے تو یہ سب کو ختم کر دیا، اور صرف مولانا خرچ کرنے کا بات آئی کہ بس دو ہی چیزیں یاد آتی ہیں ہم کو، مسجد، مکتب، مدرسہ، یتیم خانہ، وہ جو مدرسہ ہی چلاتا، اتنا یاد آتا ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے محلے کے اندر ہزاروں ہزار گھر ہیں جس میں ہزاروں ہزار کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ایک بھی دواخانہ نہیں ہے جو چیریٹیبل چلتا ہے، ان کو مفت میں دوا دیتا ہے. نہیں، یہ تھوڑی اللہ کے رام ہے. ہوتا ہے کبھی یاد آتا ہے؟ نہیں یاد آتا ہے ہم کو. ہماری جو سہولیات جو انسانوں کو چاہیے، ہمارے محلے کے اندر یتیم ہے، جو معذور ہے، یتیم چھوڑ دیجیے، معذور ہے، ان معذوروں کے لیے ہم بھکاریوں کے جیسا دوسروں غیر مسلم تنظیموں جا کے گاڑیاں سائیکلیں لاتے، اس پہ نام بھی لکھا ہوتا فلاں نے ڈونیٹ کیا فلاں. شرم نہیں ہے اس محلے کے مالدار لوگوں کو کہ آپ کے محلے کا ایک معذور، جبکہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، ان معذوروں کو وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے قوموں کو اور گھروں کو، اور تم وہ لوگ جا کر مانگتے ہیں کہیں اور. شرم کی بات ہے. نہیں، یہ اللہ کے نام میں خرچ تھوڑی ہوا. ارے وہ ٹنڈا ہے تو کیا ہوا، اتنا وہ مستی بھرا ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، خاندان، کچھ بھی بس پتہ نہیں ہزار باتیں. تو یہ ہم کو لگتا ہی نہیں اللہ، یہ سب بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہے. انسانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد، ان کی میڈیکل ایڈ، تعلیم کے لیے نظم قائم کرنا، یہ سب یاد رکھیں اس میں شامل ہے. مسجد، مکتب بھی آئیں گے، لیکن پہلے آپ کے رشتہ دار، اور اس کے بعد بچتا ہے تو پھر آپ وہ جو مد ہے اس مد میں چلتے جائیے. پھر مدرسے، مکاتب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں مسجد نہیں آتا، یاد رکھیے کسی، اس لیے کہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں چلتی ہے، اس کو تو صرف اچھا پیسہ چلتا ہے.